آیات قرآن کی جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں، اور خاص کر کے وہ آیات جن کے اندر لفظ الہ، طاغوت اور دون اور غیر اللہ کے الفاظ آتے ہیں۔ یہ طریقہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈائریکٹلی اسٹیٹ میں کسی کو کہا جائے کہ پیروں فقیروں کو ماننا درست نہیں ہے، تو چونکہ وہ آباء و اجداد سے پیروں فقیروں کو مانتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر صوفیاء نے جو اسلام کی تبلیغ کی ہے، لاکھوں لوگ صوفیاء کی تبلیغ کی وجہ سے راہ راست پر آئے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اس لیے مسلمانوں کی نسلوں کے اندر، انسانیت کے اندر اہل اللہ اور اللہ والوں کا احترام ان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اب یوں یکدم کہنا کہ ان کو نہ مانو تو وہ خوارج سمجھتے ہیں یہ مشکل کام ہے، تو پھر اس کے لیے وہ قرآن کا سہارا لیتے ہیں اور قرآن کی آیات جو تلاوت کرتے ہیں، اور آج ان میں سے میں 2-3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، اور میں اس ٹیکٹکس جو ہے وہ بھی اور دونوں طرف کا میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ناظرین کے اوپر بھی میں چھوڑتا ہوں کہ اب جب آپ اس آیت کی تلاوت کریں تو دونوں رخ سے اس کی تلاوت کر کے دیکھ لیں آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس آیت کی میں تلاوت کر رہا ہوں آج، وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 سے لے کر 160 تک۔ تو یہ پہلی آیت 165 جو ہے اس کو سن لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، من دون اللہ، جو اللہ کے سوا اوروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ اندادا، ویسے اندادا کا مطلب برابر ہوتا ہے، یوں معنی صحیح ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے مقابل ان کو مانتے ہیں، اللہ کی ند مانتے ہیں۔ اس کا معنی یہ بھی نکلا کہ مشرکین ان کو صرف وسیلہ اور سفارشی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ ند مانتے تھے کہ یہ اللہ کا مقابل ہے، اور یہ اندادا کا لفظ قرآن میں بار بار آیا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو اللہ کے برابر مانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحبونہم کحب اللہ، اور پھر وہ اللہ کی طرح ان سے محبت کرتے ہیں۔ کن سے؟ جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہوتا ہے۔ پھر اب یہاں تھوڑی سی محنت کام آ جاتی ہے۔ اب یہاں تو صرف اتنا لفظ ہے من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، انداد ہے صرف کہ انہوں نے برابر بنا لیا ان کو، اور ان سے وہ محبت کرتے ہیں اللہ کی طرح۔ لیکن جو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست ہیں، جنہوں نے پہلے ذہن کو تیار کیا ہوتا ہے، عظمت قرآن ذہن میں بٹھائی ہوتی ہے، قرآن کا شوق دلایا ہوتا ہے، اب وہ تھوڑی سی ذرا محنت کر لیتے ہیں۔ اس میں کیا حرج ہے ان کی محنت میں؟ تو وہ کہتے ہیں اندادا یحبونہم کحب اللہ، وہ ذرا پیروں فقیروں سے، ولیوں سے، یہ جو قبروں والے درباروں والے ہیں نا، ان سے اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں، اور ان کو اللہ کے برابر مانتے ہیں۔ ان کے مزاروں پر جاتے ہیں اور جا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا درباروں پر جانے سے مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں؟ اس پر تو میں آگے چل کر تفصیل سے بیان کروں۔